نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات جو سیر فرمائی، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نشانیوں کو دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا، اور سب سے بڑی نشانی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار تھا۔ جنت میں مسلمان مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا ممکن ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنا آپ دکھانا چاہے۔ تو جنت میں مسلمان مومنین اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت سے مشرف ہوں گے۔ اس کائنات میں سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ جس کے پاس ایمان نہیں، اس کے پاس بہت کچھ بھی ہے تو وہ بیچارہ فقیر اور مسکین ہے، اور جس کے پاس ایمان کی دولت ہے، چاہے اس کے پاس ظاہراً کچھ بھی نہ ہو تو وہ کائنات کا امیر انسان ہے۔ اسی طرح قیامت میں اور اس کے بعد سب سے بڑی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے۔ جس کو وہ نصیب ہو گیا تو اسے سب سے بڑی دولت آخرت کی نصیب ہو گئی۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ نے قیامت سے پہلے ہی اپنے سر کی آنکھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے باقی، اور ہماری یہ آنکھیں ہیں فانی، فنا ہو جانے والی۔ تو فانی آنکھوں سے باقی کا دیدار نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے تو اس کے بعد ہماری آنکھوں نے فنا نہیں ہونا۔ اس کے بعد موت ہی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی شان ہے کہ جو آنکھیں اس کا دیدار کر لیں وہ فنا نہیں ہوتی، وہ بقا پا جاتی ہیں۔ تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا تو آپ کی آنکھیں پھر فنا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتی، پھر بقا ہی بقا ہے۔ اس لیے پھر کوئی چیز آپ سے پوشیدہ بھی نہیں ہے، چونکہ آپ نے سب سے بڑے غیب اللہ کو جو دیکھ لیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نجم میں ارشاد فرماتا ہے 17ویں آیت میں، ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ پھری بھی نہیں، حد سے گزری بھی نہیں۔ کبھی ہم سیر کرنے کے لیے جائیں یا کوئی ہمارا بھائی جاننے والا دوست کہیں سیر کرنے کے لیے جائے، گرمیوں کے موسم میں لوگ جاتے ہیں مختلف جگہوں پر سیر کرنے کے لیے، مری چلے جاتے ہیں، وادی کاغان دیکھنے چلے گئے، وادی نیلم دیکھنے چلے گئے، تو وہ آ کے نا بتاتے ہیں کہ یار وہاں کیسے پیارے درخت ہیں، کیسے پیارے پہاڑ ہیں، کیسی پیاری فضا ہے۔ اور ہمیشہ یہی اصول رہا ہے کہ دیکھنے والا نظارے کی تعریف کرتا ہے کہ واہ کیسا پیارا نظارہ ہے۔ ناظر دیکھنے والا ہمیشہ نظارے کی تعریف کرتا ہے کہ واہ کیسا پیارا منظر ہے، کیسا پیارا نظارہ ہے۔ معراج کی رات یہ اصول بھی الٹ گیا، نظارہ بول اٹھا، واہ واہ کیسی پیاری آنکھیں ہیں، نہ ٹیڑھی ہوتی ہیں، نہ بھٹکتی ہیں، نہ پھرتی ہیں، نہ حد سے گزرتی ہیں۔ منظر ہی بول اٹھا، نظارہ بول اٹھا کہ کیسی پیاری آنکھیں ہیں۔
मा जागल बसर व मा तगा, आंख टेढ़ी भी नहीं हुई, हद से गुजरी भी नहीं, टिक टिकी बांध के बड़े प्यार से अपने रब का दीदार किया। इमाम मुस्लिम अपनी सही मुस्लिम में लाए हदीस नंबर 444। व अन अब्दुल्लाह इब्न शफीक रवायत करते हैं, काला कहते हैं, कुल तू मैंने कहा, li अबी जर्रिन हजरत अबू जर रदी अल्लाह ताला अन्हो से, लौ रअयतु अगर मैं देखता रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं अल्लाह के रसूल को देखता, लसा अलतुहु मैं जरूर उनसे सवाल करता। फकाला आपने फरमाया, अन अय्यि शैइन किस चीज के बारे में, कुंता तसअलहु तूने सवाल करना था। काला कहते हैं, कुंतु असअलुहु मैंने उनसे सवाल करना था, हल रअयता रब्बा का क्या आपने अपने रब को देखा है, यह सवाल मैंने करना था। काला अबू जर्रिन हजरत अबू जर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, कद सअलतुहु मैंने ये सवाल किया था, जो सवाल तूने करना था मैंने वो सवाल किया था। फकाला बस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया था, राइतु मैंने देखा है, नूरन वो नूर ही नूर है। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 443, जामे तिरमिजी शरीफ हदीस नंबर 3282, अन अबी ज़र्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काला सअलतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल रअयता रब्बका। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या आपने अपने रब को देखा है। काला फरमाया, नूरन वो नूर है, इन्नी बेशक मैंने रआहू उसको देखा है। अगली हदीस इमाम हाकिम मुस्तदरक में लाए हदीस नंबर 216, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अताजिबूना तुम हैरान होते हो, अन यकून अल खिल्लतु लि इब्राहीमा कि अल्लाह का खलील होना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शान है, वल कलाम लि मूसा और कलाम मूसा अलैहिस्सलाम की शान है, वर रोयतु लि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीदार करना ये हमारे आका की शान है। इमाम अहमद बिन हंबल अपनी सही मुस्नद में लाए कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, वान इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, राइतु मैंने देखा है, रब्बी अपने रब को, तबारक व तआला वो बड़ी बरकत वाला है, बड़ा आला है। अब ये वाज़ेह लफ्ज है, राइतु रब्बी मैंने अपने रब को देखा। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह से सवाल किया गया, आप बताइए कि क्या अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा है। तो काजी अयाज मालकी लिखते हैं शफा शरीफ में, तो आपने जवाब दिया, रआहू 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 देखा है देखा है देखा है, इतनी बार कहा हत्ता यहां तक कि अनकाता नफ्सहू कि सांस आपकी टूट गई, का देखा है देखा है देखा है देखा है देखा है देखा है। और यही सवाल हजरत इकरमा से किया गया, उन्होंने भी ऐसे जवाब दिया, इतनी बार कहा कि आपकी सांस टूट गई कि देखा है देखा है देखा है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया,
حل رآ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ، کہ ابو ہریرہ تم بتاؤ کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ فقال، انہوں نے فرمایا نعم، ہاں دیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے معراج کی رات جو سب سے خاص چیز آپ کو عطا فرمائی وہ اپنا دیدار تھا۔ اب اگر نہ یہ بھی کوئی بات ہے کہ بندہ مہمان کو بلائے اپنا آپ دکھائے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مہمان کو بندہ خود بلوائے اور خود غائب ہو جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ میزبان تو خود استقبال کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بلوایا تو پھر اپنے دیدار سے بھی مشرف فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما تھے۔ رات کا وقت تھا، اللہ کے فرشتے اپنے سردار جناب جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ کو یہاں سے حتیم میں لے گئے، حتیم کعبۃ اللہ کے پاس، اور پھر وہاں آپ کو غسل دیا گیا۔ یہ تیاری ہو رہی ہے کیونکہ آپ نے دولہا بننا ہے نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر جنتی حلہ پہنایا گیا، پھر براق پہ آپ کو سوار کر لیا گیا، اور رکاب پکڑنے والے نوریوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام اور لگام پکڑنے والے میکائیل علیہ السلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دو وزیر آسمانوں پر ہیں، دو زمینوں پر۔ آسمانوں والے وزیر یہی دونوں جو معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پہ سوار کر رہے ہیں، ایک نے لگام پکڑی ہے، دوسرے نے رکاب پکڑی ہوئی ہے، حضور نے پاؤں رکھا، تشریف فرما ہو گئے۔ فرمایا اور زمین والے دو وزیر میرے ابو بکر اور عمر فاروق، جو نبیوں کے بعد سب سے بلند شان رکھتے ہیں، وہ میرے وزیر ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے تشریف لے کے مسجد اقصی میں پہنچے، پھر وہاں آپ نے نبیوں کو نماز پڑھائی۔ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امیر معاویہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو یہ ہرقل کے پاس گئے ہوئے تھے، ہرقل بادشاہ تھا، تو اس نے ان سے سوال کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ تمہارے پاس ایک بندہ ہے وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، تو سوال کیے تو آپ نے جواب دیے۔ اب کوشش یہ تھی کہ میں جواب ایسے دوں کہ یہ متنفر ہو جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو باتیں کرتے کرتے آپ نے ایک بات یہ بھی سنا دی کہ بادشاہ عجیب سی بات سنیے، وہ جو نبوت کا دائی ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایک رات مکہ سے چلا، مسجد اقصی پہنچا، پھر میں نے آسمانوں کی ساری سیر کی، کیا اس کے غلط ہونے کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ قبل اس سے کہ بادشاہ کچھ کہتا، دربار میں سے بندہ ایک بول اٹھا، اس نے کہا اس رات کا واقعہ میں جانتا ہوں۔ تو کیسے جانتا ہے؟ اس نے کہا میں خادم ہوں مسجد اقصی کا، صبح دروازے کھولنا بند کرنا میری ذمہ داری، اور جس رات کا یہ بندہ ذکر کر رہا ہے اس رات میں نے دروازے بند کر کے آخری دروازہ بند کرنے کے لیے پورا زور لگایا، وہ بند ہی نہیں ہوا۔ میں نے جو لوگ وہاں تھے سب کو اکٹھا کیا، یا دروازہ بند کر کے گھروں کو جانا ہے تو یہ دروازہ بند ہی نہیں ہو رہا، کہ سب نے زور لگایا، وہ دروازہ بند نہیں ہوا۔ پھر ہم یہ کہہ کے چلے گئے چلو یار صبح کسی مستری کو بلائیں گے اس کو ٹھیک کروائیں گے، لگتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے،
جب صبح میں آیا تو پھر میں نے مسجد اقصی کے پاس سواریوں کے بندنے کے نشان بھی دیکھے، تو پھر مجھے وہ اپنے علماء کی بات یاد آئی. ہمارے علماء میں پہلے بتا چکے ہیں کہ نبی آخر الزمان اللہ ان کو معراج کروائے گا تو مسجد اقصی سے کروائے گا، اور یہاں سارے نبی ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو اس رات تو سارے نبی مسجد اقصی میں آئے تھے اور دروازہ بعد میں صبح دیکھا بالکل ٹھیک تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے سفر آگے کرتے ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج مسجد حرام سے لے کے مکہ سے لے کے مسجد اقصی تک براق پہ کیا، اور اس کے بعد مسجد اقصی سے لے کے پہلے آسمان تک کا سفر آپ نے معراج نور کی سیڑھی پر کیا، اور اسی کو معراج کہتے ہیں. اس سیڑھی کا نام ہی معراج ہے. اور پھر پہلے آسمان سے لے کے 7ویں آسمان تک آپ نے سفر فرشتوں کے پروں پر کیا، یہ آپ کی عزت ہے. اور 7ویں آسمان سے لے کے سدرۃ المنتہا تک فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے پروں پر کیا. اب یہاں وہ رکے، کہا چلو آگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے میں نہیں جا سکتا، ایک پورا بھی آگے بڑھوں تو نور کی تجلیات کی کثرت میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جبریل بتاؤ کوئی حاجت ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں. وہ واقعہ یاد کریں، ابراہیم علیہ السلام آگ میں جانے کے لیے تیار تو جبریل آ گئے، اور خلیل اللہ کوئی حاجت ہے؟ کہا تو کون ہے حاجتیں پوری کرنے والا؟ تو عرض کرتے ہیں اللہ کے خلیل پھر اللہ سے کہیں، کہا کیا وہ میرا حال جانتا نہیں ہے؟ نہیں کہتا اس سے بھی. تو یہ بدلا تھا کہ جبریل کبھی تو نے پوچھا تھا میرے جد امجد سے کوئی حاجت ہے تو بتائیے، اب تو بتا کوئی حاجت ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دوں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو مجھے پر بچھانے کی اجازت دے دی جائے. تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ کر کے آگے بڑھ گئے. آگے پھر رف رف نور کا تخت آیا، اور پھر اس پہ تشریف فرما ہو کر کے آپ نے اگلا سفر کیا. پھر آپ قرب خاص میں پہنچے تو پھر آگے سے ندا آئی محبوب رکیے آپ کا رب آپ پر درود بھیج رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے محسوس ایسے ہوا جیسے صدیق اکبر سے ملتی جلتی آواز ہے. وہ خاص قرب کے لمحات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تھوڑے پریشان بھی تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو رہی. تو اس وقت آپ کے یار غار سے ملتی جلتی آواز میں آپ کو ندا دی گئی کہ پریشان نہ ہو، یہاں کوئی بیگانے نہیں ہے، سارے آپ کے اپنے ہی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی. یہ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، یہ قرآن پاک کی 53 نمبر سورت ہے، 53 نمبر. فرمایا کہ پھر کیا ہوا، وہ ثم دنا فتدلا، پھر وہ قریب ہوئے پس پھر اور قریب ہو گئے. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، 2 کمانوں کا فاصلہ یا اس سے بھی کم، او ادنا اس سے بھی کم رہ گیا. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اب اس موقع پہ اللہ نے اپنے محبوب سے راز کی باتیں کی، کہا جو کی وہ کی بس. فَأَوْحَىٰ
الا عبدہ، اب اپنے بندے کی طرف پیغام دیا، وہی فرمائی، ما اوہا، جو بھی وحی کی، تمہیں اس سے کیا؟ امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ یہ معراج کے واقعہ میں یہ کمانوں کا ذکر کیسے آ گیا؟ ذکر تو معراج کا ہے، تو یہ دو کمانے کیا ہیں؟ کہتے ہیں اصل میں عرب میں رواج یہ تھا کہ جب دو قبیلے صلح کرتے نا آپس میں، تو دونوں قبیلوں کے سردار اپنی کمانوں کو جوڑتے، دونوں کمانوں کو جوڑ کے ایک تیر پھینکتے، اکٹھا تیر، کمانے دو اور تیر ایک، اور یہ اعلان ہوتا کہ سن لے زمانے والے، آج کے بعد ہم دونوں ایک ہیں، ہمارے قبیلے آپس میں ایک ہو گئے، جو اس کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے، جو اس کا دوست ہے میرا بھی دوست ہے، جس کی ان سے لڑائی ہے میرے ساتھ بھی لڑائی ہے، وہ دونوں کمانے جوڑ کے مشترکہ تیر پھینکتے، یہ اعلان کرتے کہ ہم ایک ہو گئے ہیں۔ معراج کی رات اللہ اور رسول نے بھی کمانے جوڑ لی۔ سن لو زمانے والوں، آج کے بعد میرا محبوب ایک ہے، جو ان کا دشمن میرا دشمن، جو ان کا دوست میرا دوست۔ کمانے ایک نہیں ہوئی، کمانے دو ہی ہیں۔ وہ فرق ہے کہ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ ابد ہے، یہ بندے ہیں، وہ ان کی حاجتیں پوری کرنے والا، یہ اس کے رحمت کے محتاج ہے، وہ مسجود ہے، یہ ساجد ہے، وہ معبود ہے، یہ ابد ہے، یہ فرق ہے ضرور، لیکن کمانے جوڑ کے یہ اعلان ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں اہل سنت کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ایک نہیں ہے، بات ایک ہی ہے، رضا ایک ہی ہے، چاہت ایک ہی ہے، منشا ایک ہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو انہی کی زبان میں جواب دیا کہ تم بحث کرتے ہو، سنو پھر معراج کی رات وہ ہوا، اپنے رواج سے سمجھو، جس طرح تم کمانے جوڑتے ہو نا آپس میں، اس طرح ہم نے بھی کمانے جوڑ لی۔ تبھی فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تم تو کمانے جوڑتے ہو او ادنا، اس سے بھی زیادہ قربت ہے جو تم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے قرب کے خاص لمحات ملے جو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات معراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ہوئی۔ انہوں نے ایک پیغام دیا، میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ عرض کرتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میرا سلام دیجئے گا، اپنی امت کو میرا سلام دیجئے گا، اور ایک پیغام بھی دیجئے گا، کیا کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے اور جنت کا پانی بڑا میٹھا اور شیریں ہے، اور اس میں بڑی خالی زمین بھی پڑی ہوئی ہے۔ اپنی امت سے کہہ دیجئے گا کہ وہ یہاں اپنے باغات لگانے کا اہتمام کر لیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ میرا پیغام ہے آپ کی امت کے لیے۔ پہلے سلام دیجئے گا، پھر میرا پیغام بھی دیجئے گا کہ یہ پڑھتے رہو، اللہ تمہارے باغات تیار فرما دے گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آپ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے تو بڑا احسان کیا نا ہم پہ، نمازیں کم کروائیں، کم و بیش 3000 سال ان کو فوت ہوئے ہو چکے تھے، 3000 سال، تو انہوں نے ہماری مدد فرمائی۔ ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک اور بات بھی کی، عرض کرتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ایک بات کہی ہے، کیا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، مقام میں نہیں، تبلیغ میں، ذہن میں رکھیے گا، نبی نبی ہوتا ہے اور امتی امتی ہوتا ہے۔ تو یہ بات آپ نے کیسے کہہ دی؟ لکھنے والے کا نام مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، کتاب کا نام امداد المشتاق، صفحہ نمبر 29 پہ لکھتے ہیں یہ واقعہ۔ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ سوال کیا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو امام غزالی کو پیش کر دیا گیا کا لو نمونہ۔ امام غزالی آئے، یہ عالم ارواح کی بات ہو رہی ہے،
معراج کی رات امام غزالی کم و بیش 500 سال کے بعد پیدا ہوئے دنیا میں. تو کہتے ہیں امام غزالی آ گئے تو آگے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بزرگوں کے سامنے اتنا لمبا سلام، کیا السلام علیکم کافی نہیں تھا؟ یہ موسیٰ علیہ السلام نے امام غزالی کو کہا تو امام غزالی نے جواب بڑا پیارا دیا. امام غزالی فرماتے ہیں قرآن پاک کا 16واں پارہ سورۃ طٰہٰ اور اس کی آیت نمبر 17-18. فرمایا امام غزالی کو جب یہ کہا گیا نا اتنا لمبا سلام بزرگوں کے سامنے، تو عرض کرتے ہیں اے کلیم اللہ آپ نے بھی ایسے ہی کیا تھا، آپ نے بھی ایسے کیا تھا. کیسے؟ اللہ نے پوچھا تھا وما تلکا بیمینی کا یا موسیٰ، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جواب کیا تھا؟ قال ہی عصای، یہ میرا عصا ہے. جواب یہی کافی تھا. آپ نے کیا کیا؟ قال، آپ نے کہا یا عصای اتوکا علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، یہ میرا ڈنڈا ہے، بکریوں کو ہانکتا ہوں، ٹیک بھی لگاتا ہوں، پتے بھی جھاڑتا ہوں اور بھی بڑے کام لیتا ہوں. مطلب کیا کہ آپ چاہتے یہ تھے کہ اللہ سے کلام ہو رہا ہے، بات لمبی ہو، مزہ بڑا آ رہا ہے، تو میرے لیے بھی شرف ہے اللہ کے کلیم سے بات ہو رہی ہے، میں لمبی کرنا چاہ رہا ہوں. میں فرمایا غزالی باادب، وہ بڑے جلال والے اللہ کے رسول ہیں، وہ تو تھپڑ مارے نا تو اسرائیل کی بھی آنکھ نکال دیتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ معراج کی باتیں قاضی ایاز مالکی نے لکھا شفا شریف میں، اور اسی کو ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں بھی لکھا. تفسیر ابن کثیر میں کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی نا کہ یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، تو جواب آیا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. یہ سورہ اعراف میں ہے آیت نمبر 143 کہ تو نہیں دیکھ سکتا. تو پھر اب بات تو کر دی، لفظ کیا تھے؟ قال ربی ارنی انظر الیک، قال لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. اب جب بھی لن آئے گا نا مضارع کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کی نفی ہو جائے گی. لن ترانی، اے پیارے موسیٰ علیہ السلام تم ہرگز کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے. حیرانگی والی بات ہے، ہم دیکھیں گے اللہ کو جنت میں اللہ کے فضل سے، ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی نفی. میں فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، یہاں کچھ محذوف ہے. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے تو شروع ہے، کہاں ہے؟ نہیں، محذوف ہے. اصل میں جملہ یہ تھا اشرو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں اشرو محذوف ہو گیا. تو یہاں بھی محذوف ہے. قالا لن ترانی، اے موسیٰ مجھے تو کیا کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، حتی یرانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میرا محبوب مجھے ان اپنی شر کی آنکھوں سے نہ دیکھے تب تک مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. چلیں اب بات تو کر دی، اب اللہ کے پھر ہے نا وہ کلیم، ساتھ ہی کہا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، تو دیکھ نہیں سکتا پر اس پہاڑ کو دیکھ. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہا نا تو پھر تو دیکھ لے گا ان قریب. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ، رب نے تجلی ڈالی للجبل، اس پہاڑ پر، جَعَلَهُ دَكًّا، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے. فَلَمَّا أَفَاقَ، پھر جب کچھ افاقہ ہوا، اٹھے، قَالَ سُبْحَانَكَ، یا اللہ تو پاک ہے، تُبْتُ إِلَيْكَ، میں رجوع کرتا ہوں تیری طرف، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلا مومن ہوں. سب سے پہلے مومن کون ہے؟ ہمارے آقا. تو وہ کہہ رہے ہیں میں ہوں. مطلب کیا کہ اپنے زمانے میں، اپنی امت میں، اپنے اس علاقے میں میں سب سے پہلا اللہ کا مومن ہوں اور ماننے والا ہوں. چلیں کچھ فائدہ بھی ہوا کہ ایسے رہ گئے؟ قاضی ایاز مالکی
رحمت اللہ تعالی علیہ، شفا شریف، ابن کثیر دونوں نے لکھا کہ اب تجلی اللہ نے ڈالی پہاڑ پر، ان پر نہیں ڈالی. یہ زمین پہ تشریف لے آئے، تاب نہ لا سکے، دوبارہ اٹھے تو ملا کیا ان کو؟ کہتے ہیں وہ تجلی رب کا جو پڑا پہاڑ پر، آپ برداشت نہ کر سکے، دیکھ کے بھی برداشت نہ کر سکے، تشریف لے آئے. جب دوبارہ اٹھے تو آپ کو کیا ملا؟ آپ کی نظر اور سماعت میں کیسی ترقی آئی. وہ جو مطالبہ کیا تھا نا، وہ ایسے فضول ہی نہیں گیا، بڑا کچھ حاصل کر لیا. کہتے ہیں کہ جب دوبارہ اٹھے تو آپ کی نگاہ کا عالم یہ تھا کہ آپ کالی سیاہ رات میں، کالے سیاہ پہاڑوں کی لمبی قطار میں، کالے پتھر پر کالی سیاہ چونٹی کو 27 میل کم و بیش 45 کلومیٹر دور سے دیکھتے بھی تھے، اور سماعت کا عالم یہ تھا کہ اس کے قدموں سے پیدا ہونے والی آواز کو سنتے بھی تھے. ابھی تاب نہیں لا سکے تو یہ کچھ ان کو حاصل ہو گیا. 45 کلومیٹر پتہ یا کتنا ہے؟ گجرا والا سمجھ لیں آپ. کالی سیاہ رات میں، مکمل اندھیروں میں، کالے سیاہ پہاڑ، کالے سیاہ پتھر پہ چلتی کالی چونٹی کو دیکھتے بھی ہیں، اس کے قدموں کی آواز کو سنتے بھی ہیں. جو تاب نہ لا سکے اللہ کی تجلی کا، جس نے سامنے اللہ کے دیدار میں اپنے آپ کو گم کیا، اس محبوب کی شان کا عالم کیا ہوگا. کبھی تو میرے امام نے کہا کہ اور کوئی غیب تجھ سے کیا نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. یہ تو ان کی شان ہے جنہوں نے تجلی کو برداشت نہیں کیا، لیکن اتنا کچھ تو وہ بھی لے گئے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سالوں اس معراج میں رہے؟ مختلف اقوال علماء کے. واپس آئے تو وہ کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، پانی وضو والا چل رہا تھا. مطلب کیا؟ آپ کے سامنے یہ گھڑی ہے، آپ اس کا سیل نکال لیں تو جہاں جہاں اس کی سوئیاں ہیں وہاں رک جائیں گی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی جان ہے. بس جب اللہ نے آپ کو معراج پہ بلایا تو کائنات جامد ہو گئی. بس چند وہ چیزیں متحرک رہی، براق، فرشتے اور اللہ کے نبی رسول جو اس سے مستثنا تھے، باقی ہر چیز جامد ہو گئی. دوبارہ واپس آئے تو ہر چیز وہاں سے دوبارہ شروع ہو گئی. علماء کہتے ہیں 18 سال یا 27 سال کم و بیش آپ نے معراج میں گزار دیے، اور یہاں کے لیے سب کچھ رکا ہوا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کے معراج کا جب اعلان کرنا چاہو تو سب سے پہلے ام ہانی کے گھر واپس ہے نا اپنے بستر پر. جب صبح اٹھے تو ام ہانی سے کہا کہ رات یہ واقعہ ہوا. اس نے کہا کہ آپ یہ نہ سنائیں، لوگ مانیں گے نہیں. مطلب کیا؟ خواب نہیں ہے، خواب ہوتا تو کون انکار کرتا. میں آپ سے کہوں میں رات خواب دیکھا، میں مدینے میں تھا، آپ کہیں گے ٹھیک ہے، انکار کس بات کا؟ تو خواب کی بات یہاں نہیں ہو رہی، حقیقت کی بات. تبھی تو وہ کہہ رہی ہیں ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ نہ کہیے گا، لوگ آپ پر کیسے یقین کریں گے، وہ پہلے نہیں مانتے، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. اور آپ نے یہی بات معراج میں واپس آتے ہوئے کی تھی نوریوں کے سردار سے. جبریل بتاؤ یہ مانے گا کہاں؟ انہوں نے کہا کوئی مانے نہ مانے صدیق ضرور مانے گا. ابو بکر جو ہے. ایسا ہی ہوا. جب یہ واقعہ پھیلا مکے میں تو کافر ابو جہل سمیت آ گئے ابو بکر کے پاس. ابو بکر کو نئی بات سنی ہے، کہا سناؤ. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں یہاں سے گیا مسجد اقصی، انہوں نے اگلی بات نہ کی آسمانوں والی بھی، تو مانو گے؟ کہا نہیں. انہوں نے کہا بات بن گئی کہ سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والا تو یہ ہے. انہوں نے کہا سنو پھر تمہارا یار کہتا ہے. کہا میرے آقا نے کہا تو جو پھر ٹھیک ہی کہا ہے. یہ امت کے سب سے پہلے صوفی، امت کے پہلے امام، جن کو اللہ کے رسول نے مصلی دیا اپنی زندگی میں، امیر حج بنا دیا اپنی زندگی میں. عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، بلال پیچھے کھڑے ہیں آپ کے، حج بھی آپ کے پیچھے کر رہے ہیں. یہ امت کا پہلا صوفی، پہلا امام، پہلا مسلمان یہ بتا رہا ہے کہ نبی کی شان آنکھیں بند کر کے مانی جاتی. پوچھا بھی نہیں، میں پوچھ تو لوں. آپ نے کہا بھی ہے کہ نہیں کہا؟ انہوں نے جو کہا تو ٹھیک ہی کہا ہے.
ان के कहने पे रब को माना हुआ है, ये तो बात ही बड़ी छोटी है उसके मुकाबले में। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर निशानियां बयान फरमाई। उन्होंने सवाल किए, उन्होंने कहा आप जो कहते हैं मस्जिद अक्सा से हो के आए तो बताएं फिर हमारे काफिले कहां कहां। आपने बात बताया 3 काफिले हैं, सुनो फिर फलां फलां जगह थे। एक काफिला पहुंचेगा बुध वाले दिन दोपहर को तुम्हारा मक्के में, दूसरा पहुंचेगा शाम को मक्के में, और तीसरा फलां दिन वादिये सनैया में पाया जाएगा। अब वो इंतजार में का ठीक है, कोई निशानी और बताएं, का सुन लो निशानियां और भी। तुम्हारे एक काफिले के ऊंट को मैंने देखा कि उस पर 2 बोरियां थी, सफेद और स्याह। मेरा बुराक गुजरा तो वो बिदका भागा, उसकी टांग टूट गई। जब काफिला आए तो तसल्ली कर लेना। और बात का दूसरी भी सुन लो, दूसरे काफिले में अबू बकर सिद्दीक के ऊंट भी हैं। जब वापस आए तो उनसे पूछना, उनकी एक ऊंटनी गुम हो गई, वो उसे तलाश कर रहे थे जब मैं गुजरा। का निशानी तीसरी भी सुनो और उनसे बाद में पूछना, उनके पास पानी का प्याला पड़ा हुआ था, मैंने गुजरते गुजरते पानी पी लिया। अब जब ये सारे आए ना अबू बकर के पास और कहा तुम मानते हो कोई दलील भी है? का दलील यही है, मैं उस काफिले में खुद मौजूद था, वो प्याला मैंने देखा, पानी गिरा भी नहीं, किसी ने पिया भी नहीं, खाली कैसे हो गया? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारी निशानियां बयान फरमा दी। अब ये इंतजार में बुध वाले दिन काफिला पूरे दोपहर के वक्त मक्के में आ पहुंचा। अब दूसरा काफिला शाम को आना था, तो वो काफिला कुछ लेट हुआ, सूरज गुरूब होने के करीब चला गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बात पर काफिर तो इंतजार में, सूरज गुरूब तो हो, हम तो ववेला कर देंगे कि ये कैसे अल्लाह के नबी हैं। बस भी सूरज को रोक दिया गया। कैसे रोका? उठाई सही बुखारी शरीफ में हदीस है, अल्लाह के नबी आए तो यूशा बिन नून अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये एक जंग में थे और ये फतह के बिल्कुल करीब थे, सूरज गुरूब होने वाला था और अगला दिन जो था ना वो हुर्मत वाला दिन था, उसमें जंग जायज नहीं थी। तो इन्होंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह सूरज को रोक, मुझे फतह आज ही चाहिए। तो अल्लाह ने सूरज को रोका। इमाम अबू नुआइम लिखते हैं हिलिया में कि जिस अल्लाह ने यूशा बिन नून के लिए, जो अल्लाह के नबी है, उनके लिए सूरज को रोका, उसी अल्लाह ने हमारे आका के लिए सूरज को रोक दिया कि जब तक काफिला नहीं आया सूरज गुरूब ही नहीं हुआ, काफिला एंटर हुआ तो सूरज गुरूब हुआ। तो जो अल्लाह मुख्तदी के लिए सूरज को रोकता है, ये तो उनके भी इमाम है, वो अल्लाह के नबी हैं, ये सारे नबियों के इमाम हैं। तो ये चंद बातें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मैंने आपकी बारगाह में अर्ज की। और भी काफी बातें हैं लेकिन वक्त मेरा पूरा हो चुका। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।